बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं, जहां पर तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान पहुंचे हैं। सदर तैयब अर्दोगान का ये सरकारी दौरा है। इसकी जो भी तफसीलात आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके अराइवल से ही शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत का सामान हो गया है। अब मुतअद्दिद तस्वीर जारी करके उस हजीमत को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो उनके लिए आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने पैदा कर दी है। बहरहाल इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है, और आपको पता है उसके पीछे जनरल बाजवा थे, उसके बाद से लेके अभी तक किसी भी इंटरनेशनल बड़े लीडर ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कई बार दौरे मुतवक्के थे, लेकिन उसके बावजूद वो उन अपने जो विज़िट से उनको कैंसिल करते रहे। ऐसे ही इससे पहले भी सदर तैयब अर्दोगान का जो दौरा तय था वो कैंसिल हो चुका था। लेकिन बहरहाल ये पहले हेड ऑफ स्टेट हैं, कोई बड़े हेड ऑफ स्टेट या इंटरनेशनल लीडर्स में से बड़ा नाम जो इस रजीम के होते हुए पाकिस्तान में आया है। इसलिए ये इस सारे के सारे प्रोग्राम को बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले याद कीजिए कि जो यूएई के सदर थे वो रहीम यार खान अपने निजी दौरे पर आए थे, वो सरकारी दौरा नहीं था। और उस निजी दौरे के ऊपर किस तरीके से अर्दली साहब ने, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने, और मैडम जो पंजाब की हैं रानी साहबा, वो वहाँ पर तशरीफ़ लेके गई थी। वो हैंड हग और वो तमाम किस्सा आपके सामने हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ था, वो तस्वीर जो मरियम साहबा ने खुद जानबूझ के रिलीज़ करवाई थी, और फिर उन्हीं तस्वीर की बेस के ऊपर लातादाद मुकदमे, गालिबन 50 के करीब मुकदमे मेरे ऊपर रजिस्टर्ड कर दिए गए नए सिरे से, और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए उन तस्वीर की वजह से। वो उनका निजी दौरा था। तो ये पहले हेड ऑफ स्टेट हैं जो सरकारी दौरे पर यहाँ पहुँचे हैं। उनकी बेगम साहबा भी पहुँची हैं और उनको मरियम नवाज़ साहबा हैंडल कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम साहबा हैं उनको पहली या दूसरी या तीसरी बेगम साहबा जो हैं उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई, और ये इजाज़त बहुत ही आला ऊपर वाले लेवल से आई कि उनको मरियम साहबा डील करेंगी। वरना शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम साहबा हैं उनका दिल था, उन्होंने अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही लूती लगा रहा हूँ, मैं यकीन कीजिए अंदर के ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इसके लिए अपने ड्रेसेस भी सेलेक्ट किए थे, उन्होंने कपड़े भी ख़रीदे थे, पूरी तैयारी की थी। लेकिन फिर ऊपर से शहबाज शरीफ को अहकामात आए कि आपकी बेगम नहीं जाएंगी, वहाँ पर मरियम नवाज़ साहबा जाएंगी। वो भी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जब तैयब अर्दोगान साहब यहाँ पर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रजीम को 2.5-3 साल होने वाले हैं। इन 2.5-3 सालों में ये पहले बड़े लीडर हैं जो आए हैं, और बाकी तमाम लीडरान अपने अपने दौरे मनसूख करते रहे हैं, जिस वजह से इस दौरे को ये बहुत आपके सामने बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। और इसी बढ़ा चढ़ा के पेश करने में शहबाज शरीफ साहब के साथ ये एक हजीमत हो गई। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में 2 हेड ऑफ स्टेट आपको नज़र आएंगे। तस्वीर के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। एक इसमें ए शेप में खड़े हुए जनाब तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान, और उनके साथ पूरे तमतराक के साथ, पूरे पंजाबी में ऐसे कहते हैं निस्सर के खड़े होना, या उर्दू में मुझे अब कोई लफ्ज़ इसका बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ज़रूर आप मेरी तस्हीह फरमाइएगा, नीचे ज़रूर लिखिएगा अकड़ के खड़े होना या क्या लफ्ज़ होगा, वो आप मेरी तस्हीह फरमा दीजिएगा नीचे। तो इसमें ये बिल्कुल आर्मी चीफ साहब जो हैं वो नॉर्मली मैंने तो यही देखा है कि सोल्जर्स जो वर्दी में होते हैं उनके बाजू भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं साथ, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल है खड़े होने का, उस पर तो मैं तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने देखा यूजली कि टांगें बिल्कुल सीधी होती हैं और बाजू भी बिल्कुल बॉडी के साथ होते हैं जब गार्ड ऑफ ऑनर या कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन अगेन आई सेड कि मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ के लिए शायद डिफरेंट प्रोटोकॉल हो, जो सीनियर या जूनियर अफसरान जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं वो भी मेरी तस्हीह कर सकते हैं। बहुत सारे तो मैसेजेस करके भी कर सकते हैं, ज़ाहिर व्हाट्सएप पे जिनसे बात होती रहती है, बहुत सारे यहाँ कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा तस्हीह अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। बहरहाल
ایک ترکی کے صدر اردگان اس تصویر میں کھڑے ہیں اور ایک ان کے ساتھ پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں، نہیں ہیں تو ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں وہ آصف زرداری ہیں پریزیڈنٹ، اور ان کے بعد پرائم منسٹر ہیں، اور آرمی چیف تو ظاہر ہے وزارت دفاع میں خواجہ آصف کے انڈر آتے ہیں، ان کی ہیرارکی جو ہے، لیکن یہاں پر ہیڈ آف سٹیٹ وہی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ہیڈ آف سٹیٹ نہیں بھی ہیں لیکن مطلب آپ ماڑے بندے بھی ہیں، کسی تگڑے کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، جیسے کوئی اپنے ملازم کو لے جاتا ہے یا کسی کو، تو پھر یا اس کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے یا کم از کم اگر عزت دینی ہو تو تھوڑا ساتھ کھڑا کر لیا جاتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کی ٹریننگ کتنی اچھی ہے کہ آرمی چیف صاحب کی ٹانگیں اتنی سیدھی نہیں ہیں یا بازو، شہباز شریف صاحب دیکھیے بالکل اٹینشن پوزیشن میں ہیں، صرف ان بیچاروں نے ہاتھ سیدھے نہیں کیے ہوئے بلکہ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے۔ جیسے ہی وہ آرمی چیف کو دیکھتے ہیں، یونیفارم میں دیکھتے ہیں اسپیشلی کسی بھی آرمی چیف کو، تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ یہ اس کے اوپر شہباز شریف پر گلہ کرنا، اٹیک کرنا، کرٹیسائز کرنا، یہ تھوڑا نامناسب ہوگا۔ لیکن اب آپ اس تصویر کو دیکھیے اور خود اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر صاحب کو عمران خان نہیں چاہیے۔ آپ اسی تصویر میں سے ذرا غائب کیجئے سب کچھ اور ترکی کے صدر اردگان کھڑے ہوں اور عمران خان کھڑے ہوں، تو پھر آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ اس پکچر کی، اس تصویر کی ترتیب کیا ہونی تھی۔ لیکن اب یہ جو ترتیب ہے یہ پسند ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ ان سے میری ایک دست بدست گزارش ہے کہ چلیں جھوٹ موٹ ہی صحیح، آپ نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، ایسے ہی کھڑا رکھیں، انہیں اردلی بنا کے کھڑا رکھیں جیسے آپ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ جب تک کوئی انسان اپنی عزت خود نہ کرے کوئی اور نہیں کروا سکتا اس کی عزت۔ لیکن چلیں آپ ہی تھوڑا خیال کر لیتے، آپ آرمی چیف بنے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے، اوپر تک گئے، ٹریننگ ہے، تھوڑا انہیں ہلکا سا ایسے کہہ دیتے کہ تھوڑا سا قریب آ جاؤ۔ مجھے پتا ہے یہ بڑا چھچورا طریقہ ہے، آپ شاید یہ طریقہ استعمال نہ کریں جو میں کر رہا ہوں، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ تو بہت ہی برا طریقہ ہے۔ دیٹ ڈزنٹ لک نائس، وہ تو آپ بالکل بھی ایسے نہیں کرتے، یا پھر تصویر سے تھوڑا نکال دیتے، مطلب انہیں کہہ دیتے کہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے، مطلب آپ تھوڑا سا، اور وہ بیچارے ایسے ہاتھ باندھ کے وہاں بڑھاوے سے بن کے کھڑے ہیں اور وہ کنکھیوں سے آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو پتہ ہے اب تو حالات بدل گئے ہیں، لیکن ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب مہمان آتا تھا تو وہ جو پیپسی کی بڑی والی بوتل کھلتی تھی تو پہلے مہمانوں نے پینی ہوتی تھی، تو وہ جو بچے ہیں وہ دیکھتے تھے کنکھیوں سے کہ مہمان کب جناب اپنا نوش فرماتے ہیں سارا سامان، تو اس کے بعد یہ ہمارے قابو آتا ہے۔ تو کہنے کی بات میری یہ ہے کہ یہ بالکل شہباز شریف بیچارے جیسے کوئی بچہ اپنی چاکلیٹ کی طرف دیکھتا ہے اور وٹ ایور، وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا قریب آ جاؤں، لیکن آرمی چیف اکڑے کھڑے ہیں اور وہ طیب اردگان کی۔ یہ ریاست پاکستان کی اوور آل حالات ہے۔ یہ تصویر جو ہے اس سے بہتر ڈپکشن پاکستان کی جمہوریت جو سو کالڈ ہے، پاکستان کی سیاست، اگر آپ ایسا رہیں تو آرمی کے جو چیف ہوتے ہیں ان کو آپ پسند ہیں، پھر آپ سے بہتر محب وطن، آپ کا پھر کریکٹر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کمپلیسنٹ بھی نہیں رہتے بہت ساری چیزوں کے اندر، آپ نالائق بھی نہیں ہوتے، محب وطن بھی ہوتے ہیں، مذہب بھی آپ کا ٹھیک ہوتا ہے، قوم کا وسیع تر مفاد بھی آپ کو عزیز ہوتا ہے، پھر سارے کام آپ ٹھیک کرتے ہیں۔ بہرحال جی یہ تو ہو گئی شہباز شریف صاحب کے لیے، لیکن اس کے بعد اردگان صاحب کو جب تھوڑا سا احساس ہوا، آرمی چیف کو تو نہیں ہوا، ان کو ہوا، تو انہوں نے اگلی تصاویر میں پھر شہباز شریف کا ہاتھ تھاما ہے، میرا خیال کنسول کر رہے ہیں انہیں، ہی انڈرسٹینڈس کہ یہ سب کچھ شہباز شریف کے ساتھ آج پبلک ڈسپلے آف ڈسگریس جو ہوا ہے یہ کوئی بہت عمدہ ان کے ساتھ حرکت نہیں ہوئی، تو انہوں نے ان کا ہاتھ باندھا، ان کا ہاتھ انہوں نے پکڑ کے تھاما، باندھا کہہ دیا میں نے، ویسے تو ان کے ہاتھ بندھے ہی ہوئے ہیں بیچاروں کے، لیکن ہاتھ ان کا تھاما اور ان کو تھوڑا کنسول کیا۔ اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے اسکیجول کی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور انہوں نے جا کے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو فرسٹ لیڈی ہے ٹرکی کی، ان کو انہوں نے ریسیو کیا۔ کل کے پنجابی ویلاگ میں ہم نے آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر دی تھی، اس سے 1.5 ہفتہ پہلے بھی دی تھی، اور دوبارہ یہ خبر اکر ہوئی تو دوبارہ دی تھی کہ مریم نواز صاحبہ ایک اپنے بہت ہی پرائیویٹ دورے کے اوپر اسلام آباد پہنچی تھیں اور غائب ہو جاتی ہیں، وہ کوئی ان کی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے جس کے لیے وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے خبر دی تھی ہفتہ پہلے، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا تقریباً وہ 6 تاریخ کو ہم نے خبر دی تھی کہ 6 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی جو کور کمانڈر لاہور ہیں ان سے صبح میں، اور 8 فروری کو کس طریقے سے تحریک انصاف کو روکنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اس ملاقات میں ڈسکشنز ہوئی تھیں۔ اس کے بعد مریم صاحبہ پہنچی تھیں
एक प्राइवेट निजी मीटिंग के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में उनका जहाज़ उतरा और फिर वो गायब हो गई। उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो मुकम्मल गायब रहीं। और ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 6 तारीख की। अब 6 के बाद दोबारा, अब हम 13 तारीख की आपके सामने बात रख रहे हैं। 12 को ये दोबारा हुआ है और ये कल मैंने पंजाबी व्लॉग के अंदर खबर दी थी 12 को कि वो तकरीबन 4:30 बजे रावलपिंडी पहुंची और उसके बाद वो रावलपिंडी जब उनका जहाज़ उतरा तो उसके बाद वो बिल्कुल प्राइवेटली गायब हो गई। उनकी कोई सीक्रेट मीटिंग थी जिस पर वो चली गई। उनके पूरे स्केड्यूल, उनके स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी में से किसी को साथ नहीं ले जाया गया। ये दो। अब तीसरी जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखते हैं। आज का जो उनका स्केड्यूल है वो मेरे सामने है। आज का जो एक कॉन्सेप्ट है, कल भी मरियम साहबा ने कोई ख़ास मीटिंग्स अटेंड नहीं की सवाए अपनी वो जो शाम की उनकी मसरूफियत थी, जो किसी को नहीं पता क्या मसरूफियत थी। उसके अलावा एक मीटिंग उन्होंने सुबह में अटेंड की। आज वो सुबह 10 बजे जो है वो तकरीबन सरीना होटल तशरीफ़ लेकर जाएंगी। वहाँ पर फर्स्ट लेडी लेके जाएंगी नहीं, लेके गई आज 10 बजे। मेरे पास तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उससे पहले आ गई थी, लेकिन अभी आपके सामने रख रहा हूँ। तो 10 बजे उन्होंने वहाँ जाना था, फिर टर्की की जो फर्स्ट लेडी थी उनको रिसीव करना था। आखिरी मोमेंट बाजी का ड्रेस प्रिपेयर हुआ है क्योंकि रंग मैच करना था। मैंने पहले आपको बताया कि पहले बाजी स्केड्यूल में नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब की मिसेज स्केड्यूल में थी और उन्होंने रिसीव करना था। लेकिन और साथ शहबाज शरीफ साहब की एक बहू हैं, उनके बेटे की वाइफ, वो भी चाहती थी तैयब अर्दोगान साहब की वाइफ को रिसीव करना। तो इन दो ख़वातीन ने, सास और बहू, मीन शहबाज शरीफ साहब की ज़ौजा और उनकी एक बहू ने तैयब अर्दोगान साहब की मिसेस को रिसीव करना था। लेकिन फिर बहुत ऊपर से अर्दली साहब को हुक्म आया कि नहीं, यहाँ पर मरियम साहबा जाएंगी क्योंकि वो अपने आप को अच्छा कैरी करती हैं, तकरीर अच्छा करती हैं। तो फिर जब मरियम साहबा को पता चला तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर, ये ड्रेस कहाँ से बनवाया गया वो भी हमें पता है लेकिन वो मुसीबत में पड़ जाएंगे, उनका नाम ले दिया। तो ये फौरी तौर पर ये ड्रेस बनवाया गया और रंग मैच किए गए, वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गई। वहाँ पर अगर आप ये वीडियो देखें तो एक थोड़ी मायूब हरकत हुई जो ना होती तो बेहतर थी। इसमें जो ट्रांसलेटर हैं उनके लिए यूजली पीछे छोटी कुर्सी या एक स्टूल रख दिया जाता है दोनों के दरमियान में पीछे, तो ना वो पिछले वाली रो वालों को ज़्यादा तंग करते हैं ना आगे, तो एक छोटी सी जगह आप बना देते हैं, उसमें वो बैठ जाते हैं। जैसे वो ज़मीन पर बैठ के इनके लिए ट्रांसलेट कर रही हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ट्रांसलेटर के लिए भी मुश्किल होगा क्योंकि जो हमारी तैयब अर्दोगान साहब की जो मिसेज हैं उन ज़ाहिर है वो इंग्लिश में नहीं तुर्की में बात करना चाहती हैं। वो तो चले वो अंग्रेज़ी से टर्किश में कन्वर्ट कर देती होंगी। अब यहाँ मसला ये कि यहाँ अगर हमारी बाजी ने अंग्रेज़ी बोली हुई, अगर तो उर्दू में बात की हुई तो फिर तो ठीक हो जी, अगर अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की हुई तो फिर आप खुद ही सोचेंगे मामलात किधर जाएंगे, बाजी क्या क्या रहेंगी, आगे समझ क्या आएगी और फिर आगे ट्रांसलेट क्या होगा। बहरहाल मुसीबत थी पूरी की पूरी ये। तो बाजी का आज का स्केड्यूल है, सुबह 10 बजे बाजी ने रिसेप्शन पे जाना है, फिर बाजी ने वहाँ पे नाश्ता करना है, फिर बाजी ने तकरीबन वहाँ से वापस पंजाब हाउस आना है, रेस्ट करनी है, फिर प्रिपेयर होना है दोबारा से, मेकअप दोबारा होगा और ड्रेस चेंज होगा। ये आप अभी तक मेरे सामने वो सारी तस्वीर नहीं आई लंच की, लेकिन जो मेरे पास स्केड्यूल है वो ये बता रहा है कि बाजी के पास आज दूसरा ड्रेस होगा, वो चेंज होगा ड्रेस दोपहर के टाइम में और फिर से मेकअप होगा उस ड्रेस के हिसाब से, ज्वेलरी, जूते, सब कुछ ये उनके स्केड्यूल में है। ये सारी चीज़ें वो चेंज होगा और बाजी जाएंगी फिर लंच पर जो कि पीएम हाउस में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उस लंच में वो शिरकत करेंगी। फिर उसके बाद बाजी की कोई मीटिंग नहीं है, बाजी वापस आएंगी, सुस्ताएंगी, रेस्ट करेंगी, फिर शाम में जोड़ा चेंज होगा। आप कहेंगे कि आप ये किन कामों में पड़ गए हैं, जोड़े, जूते, लेकिन क्योंकि ये कौमी काम हो रहा है, वो पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं और वो बहुत अच्छा कैरी करती हैं, बहुत अच्छी तकरीर करती हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ता है। फिर उनका जोड़ा चेंज होगा, फिर उनका नया मेकअप होगा, नई ज्वेलरी होगी, नए जूते होंगे, फिर वो तैयार होकर शाम में वो जाएंगी सदर हाउस और वहाँ पर वो डिनर अटेंड करेंगी। और डिनर अटेंड करने के बाद अगर उनका दिल किया तो वो जो उनका जहाज़ है खुसूसी जो आपके पैसों से चलता है उस पर वो बैठेंगी और वो वापस रायबंड के लिए रवाना हो जाएंगी। और अगर उनको कोई मीटिंग मिली इस्लामाबाद में, कोई अहम मीटिंग उन्हें मिली, तो फिर शायद वो वहाँ क़याम कर लें, लेकिन शायद आज ना करें क्योंकि कल की वो आई हुई हैं, तो कल भी मीटिंग हुई है और आज दोबारा उनके ये सारे लंच और सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब वो वापस लाहौर तशरीफ़ ले जाएं। तो ये तो था उनका स्केड्यूल आज का जो मैंने आपको बताया और सूरत हाल जो शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली के साथ बनी।
اب ذرا یہاں سے نکلتے ہیں، سیدھا امریکہ جاتے ہیں، جہاں پر اردن کے جو بادشاہ ہیں اور وہ جارڈن کے کنگ عبداللہ ٹو، ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے، اور ظاہر ہے یہ جو بھی معاملات غزہ کے چل رہے ہیں اسی کے اوپر میں اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کروں گا، صرف آپ کو سائٹ پہ یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ اس میں ذرا دیکھ لیجئے، ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے کنگ عبداللہ کی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں مطلب ابھی تک یہ پتہ تو نہیں چلا کہ اندر بات چیت کیا ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا یا اگری نہیں کر سکتا، یہ عرب سربراہ کانفرنس ہوگی تو اس میں فیصلہ کریں گے۔ اگر تو انہوں نے یہ کہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت مناسب بات، چلیں اپنی پھر بھی جان بچائی ہے انہوں نے، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہے دیٹ سپیکس آل، کہ وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں صدر ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، کتنے انکمفرٹیبل ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہو گئی۔ اس سے اگلی خبر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر پوٹن کو فون کیا ہے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بتایا کہ بہت لمبی فون کال ہوئی، بہت ہی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ ہماری بڑی لمبی بات ہوئی اور ہم دونوں نے اگری کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ کو رکنا چاہیے، اور انہوں نے اپنی ٹیم اناؤنس کی صدر ٹرمپ نے، اور کہا کہ اس میں یوکرین کی جنگ کو روکا جائے گا، اور پھر یہ کہا کہ اب میں یوکرین کے جو وزیر اعظم ہیں یا سربراہ ہیں ان کو میں فون کر کے بتاؤں گا کہ یہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی دونوں ملکوں کے دورے کرنے کی، پوٹن کو یو ایس اور خود رشیا کی، دونوں نے قبول کی ایک دوسرے کی دعوت، ایک دوسرے کے ساتھ چل کر کام کرنے کی بات بھی کی، یاد دہانی کروائی انہوں نے کہ ورلڈ وار ہم نے اکٹھے لڑی تھی اور اکٹھے شکست دی تھی دشمن کو، ہم دوبارہ بھی اکٹھے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی شفٹ آ رہی ہے امریکہ کے اندر جو رشیا کو لے کر، اور حال ہی میں رشیا نے ایک قیدی بھی، جو امریکی قیدی وہاں پر قید تھا، اس کو ریلیز کیا، جس کو صدر ٹرمپ نے خود ریسیو کیا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اس کی بوڑھی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے رشیا سے ریلیز کروائیں گے۔ تو وہ بھی ایک وارم جسچر صدر پوٹن کی طرف سے کہ انہوں نے اسے ریلیز کیا، اور اس کے بعد صدر پوٹن کی ان سے فون پہ بات ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے یہ معاملہ یوکرین کی وار کا کیسے چلتا ہے، لیکن جو ان کا ٹویٹ ہے وہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دونوں میں بہت زیادہ ہم آہنگی یہاں پر دیکھنے میں ملتی ہے۔ اچھا جی، آگے ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے مسائل وہی ہیں، دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو چھوڑیں۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم نے لاہور سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو لا کے، خبر تو آپ کو ہم نے 2-2.5 مہینے پہلے دی تھی، آہستہ آہستہ اس خبر میں ایک ایک کر کے اب ساری اینٹیں اس دیوار میں لگ رہی ہیں۔ اب آخرکار وہ دیوار مکمل ہو گئی ہے۔ کل رات نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر کو اب قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور جلد ہی وہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو 2.5 مہینے پہلے بتایا تھا۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر چودھری نظام الدین صاحب کا قبضہ مکمل ہوا۔ اسی طرح سے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہیں لگایا، جو کہ سینئر ترین جج وہاں پہ اعجاز انور ہیں، ان کو نہیں لگایا، بلکہ جسٹس عتیق شاہ کو وہاں پر چیف جسٹس کی تقرری کی ہے۔ پہلے قائم مقام بنایا، ظاہر ہے انہی کو چیف جسٹس بنائیں گے۔ تو پشاور ہائی کورٹ پہ بھی چودھری نظام الدین کا قبضہ مکمل ہوا۔ باقی ہائی کورٹس پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں صورتحال، لیکن یہ دو جو معاملات ہیں یہ آپ کے سامنے۔ یہاں پر آپ کو یہ یاد رہے کہ جو جسٹس عتیق شاہ ہیں انہوں نے بہت سارے فیصلے جو ہے جو سامنے لگتے تھے، بلے کا نشان چھیننا یا جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، وہ تمام فیصلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیے تھے، اور جو چودھری صاحب چاہتے تھے وہ فیصلے کیے تھے۔ تو اب جسٹس عتیق شاہ جو ہیں ان کو ریوارڈ کرنے کا وقت تھا، اور چودھری صاحب ریوارڈ ضرور کرتے ہیں۔ اگر آپ مکمل طور پر شہباز شریف کی تصویر ذہن میں رکھیے، اگر آپ اچھا بچہ بن کے سائڈ پہ کھڑے ہوں، اردلی بن کے کھڑے ہوں، تو آپ کو ریوارڈ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ اچھا جی، واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا کام ہو رہا ہے۔ کل سے پاک پیک کا اینول وہاں پر انٹریکشن ہو رہا ہے، ایک فورم پاک پیک جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، ان کا ایک اینول آپ یہ کہہ لیجئے کہ ریسیپشن ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی شمولیت کی، انہوں نے بھی تقریر کی، اور اس کے علاوہ بہت سارے کانگریس کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی، اینڈری کارسن نے وہاں پر فری عمران خان کا نعرہ لگایا ہے، رشیدہ طالب وہاں پہ کانگریس وومن ہیں انہوں نے، اور بھی کانگریس مین اور کانگریس وومن جو وہاں پر آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کی ہے، اور فری عمران خان کی ڈیمانڈ کی ہے، اور پاکستانی ریاست کو کہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ جو کانگریس مین جو ولسن ہیں انہوں نے پھر سے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستانی ملٹری کو کہا ہے کہ عمران خان کو آپ کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر پاک پیک کی طرف سے۔ حال ہی میں
کچھ میں یہی کہوں گا جذباتی یا ناک بد اندیش دوستوں نے پاک پیک کو ہی، پورے کے پورے پاک پیک کو ہی ISI کا ایجنٹ قرار دے دیا تھا۔ میں ان دوستوں کو تب بھی یہی کہتا تھا، آج بھی یہی کہتا ہوں کہ سبھی لوگوں کا کام کرنے کا سٹائل ایک جیسا نہیں ہو سکتا، سبھی لوگ ایک پیمانے پر جا کر کام نہیں کر سکتے، اور پاک پیک پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، وہ ایک بائی پارٹیزن گروپ ہے۔ وہ آپ کی جتنی مدد کر رہے ہیں اس پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر ISI یا کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگا کے جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس سے آپ انہیں دور کریں۔ اب پاک پیک کا جو اینول ریسیپشن ہوئی ہے، اب اپنا کی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے فورم ہوتے ہیں، کیا آپ کو وہاں سے ایسی سٹیٹمنٹس سننے میں ملتی ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے؟ لیکن پاک پیک کا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں سے عمران خان کے حق میں بھرپور، اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھرپور آواز اٹھتی ہے۔ حال ہی میں جو پاک پیک کی پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عظما، ان کا حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے اسلام آباد کا جو واقعہ تھا اسے اسلام آباد میساکر کہا، اور اب یہ تمام چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں کہ شاید آپ کی جو ان سے توقعات کسی چیز میں ہوں وہ انہوں نے اس طرح سے پوری نہ کی ہوں، لیکن اوور آل وہ وہی کام کر رہے ہیں جو کام ہر پاکستانی چاہتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو ISI کے جاسوس اور ٹاؤٹ ہونے کے یہ جو جذباتی چند ہمارے دوست ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کسی بیڈ انٹینشن سے کیا ہوگا، جذباتی ہیں، کسی بھی چیز کو لے کے لٹ لے کے کسی کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، اور اس سے پھر اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، اس سے پھر اپنا نام خراب ہوتا ہے، اور جب نام خراب ہوتا ہے تو اس کی وجوہات بھی پھر دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جذبات کی رو میں نہ بہ جایا کریں، لارجر پکچر دیکھا کریں، اور مجھے یہ جو نظر آ رہا ہے لارجر پکچر میں پاک پیک بہت اچھا، اہم اور دور رس اقدامات میں پاکستان کے لیے اس وقت اچھا کام کر رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے کوئکلی رکھیں گے، حالانکہ خبریں میرے پاس 3-4 تھیں، ویلاگ جو ہے وہ لمبا ہو گیا، لیکن وہ میں شام کے ویلاگ میں انہیں کور کر دوں گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو شیخ حسینہ واجد، پاکستان کے لیے ایک بڑی وارم اپ کال ہے، میں یہی کہوں گا پاکستانی ملٹری کے لیے، کہ جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا تھا بنگلہ دیش کے اندر، اس کو اب انسانیت مخالف جرائم میں شامل کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے۔ وہ جرائم جو ہے وہ انسانیت کے مخالف ڈکلیئر کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اب بدل دیا گیا ہے، وزارت داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول رکھ دیا ہے۔ نام بدلنے سے اگر معاملات ٹھیک ہوتے تو نواز شریف کا بھی انتخابی نشان شیر ہے، اگر نام بدلنے سے پرفارمنس بہتر ہوتی تو پھر ہو چکی ہوتی۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک نیا سٹنٹ ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے۔ لیکن دوسری طرف جو شیخ حسینہ واجد کو انسانی حقوق اور انسانیت کے خلاف جو مخالف جرائم پر کلاسیفائی کیا ہے یا اقوام متحدہ نے ریکگنائز کیا ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پاکستانی جو موجودہ رجیم ہے اس کو سیکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ان کے خلاف بھی شدید قسم کے جو ہیں وہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ مجھے بہرحال یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔